ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ فضانہ آنٹی موجود ہیں جو کہ بنت فاطمہ کی روح رواں ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ آج فریدہ ماں آئی ہیں. فریدہ ماں ویسے تو ان کی ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اچھا آپ اولڈ ایج ہوم میں کیا کر رہی ہیں, شاید آپ کو کوئی بچہ نہیں تھا اور نہیں تو بچے بھی ان کے 8 تھے. اب ایک ماں 8 بچوں کو تو پال لیتی ہے لیکن 8 بچے مل کے بھی ایک ماں کو نہیں پال پاتے. فضانہ آنٹی السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام. فریدہ آنٹی بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کے پاس فریدہ آنٹی آپ کب گئی تھی ویسے فضانہ آنٹی, کتنے سال پہلے گئی تھی؟ تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. میں بقرہ عید کے مہینے میں گئی تھی, 4 دن کے بعد بقرہ عید تھی. بہت پریشان ہو کے نا آپ خود گئی تھی, آپ کو چھوڑنے گیا تھا؟ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی غصے سے. میں نے کہا بھائی مجھے یہاں چھوڑ دو. پہلے تو بھائی نے منع کیا نہیں. پھر بھائی کو میں نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو. پھر بھائی مجھے چھوڑ کے گیا. اور کسی کو بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ماں کہاں ہے. پھر ڈھونڈنے لگے تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اسپتالیں ڈھونڈے, یہ ادھر ادھر ڈھونڈا, کچھ پتہ نہیں چلا. جب اسد بھائی نے بقرہ عید کے لیے جو جانور آیا تھا نا تو ویڈیو بنایا تھا, ویڈیو میں میرا سائڈ پوز آیا تھا تو میری نواسی نے دیکھ لیا. تو اپنی مما کو کہتی مما یہ اماں نہیں ہے. زوم کر کے دیکھا بلا تو میں پھر پتہ چلا تو میں فاطمہ بنت فاطمہ بن تھی. اچھا میرے اس پہ درمیان میں آپ واپس بھی چلی گئی تھی؟ ہاں میں 4 مہینے کے لیے گئی. 4 مہینے کے لیے واپس, اور آپ پھر واپس آ گئی؟ میں پھر واپس آ گئی. کیوں واپس وہاں بیٹا گئی تو تھی میں نا ملنے کے لیے, 6 مہینے کے بعد میں ملنے کے لیے گئی تھی. تو وہاں گئی تو پتہ چلا میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے, بڑے والے کی. تو مجھے بیٹی نے کہا ماں بہت طبیعت خراب ہے, وہ ویسا اماں کر رہا ہے تو آپ چلو. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, اولاد ہے نا. میں چلی گئی تو بیٹے نے کہا ماں ابھی نہیں جانا. میں نے کہا چلو صحیح ہے نہیں جاؤں گی. پھر ایک دن مطلب ہفتہ یہاں ہفتہ چھوٹے کے یہاں ہفتہ بیٹی کے یہاں, اس طرح کرتے میں گھومتی رہی نا. جہاں میرا دل کرتا تھا میں چلی جاتی تھی. پھر بڑی جو تھی نا ان کو برداشت نہیں تھا تو میں بیٹے سے بات کروں, بیٹا مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے یا کبھی میرے سے پوچھ لے, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اتنا چلاتی تھی. جب میں نے بیٹی سے بات کی میں نے کہا بیٹا گھر میں کوئی نہیں ہے, ایک میں ہوں ایک وہ ہے, تو اتنا چلا کے کس کو سناتی ہے, مجھے ہی سناتی ہوگی. تو اس نے ماں چھوڑ دو, بھلے بولتی رہے چھوڑ دو. اپنے کمرے میں بند بیٹھ کے بھی انسان گھبراتا ہے. تو جب گھبراؤں تو اٹھا کے چادر پرس اٹھا کے بیٹی کے یہاں چلی جاؤ. آدھا دن بیٹی کے یہاں نکال کے آؤں, پھر شام کو آؤں تو وہی تماشا. تو بیٹے کو میں نے کہا بیٹا اس طرح بہت چلاتی ہے یہ, میں نہیں رہوں گی, میں جا رہی ہوں. میں نے اپنے سارا سامان سمیٹا. آیا کیوں سمیٹا؟ میں نے کہا بیٹا میں جا رہی ہوں, مجھے نہیں رہنا ہے. میں وہاں سکون میں تھی. نہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں. پھر میں ٹھنڈی ہو کے بیٹھ کے بیٹھا تھا نا اس کے لیے, پھر بیٹھ گئی. پھر اس کا وہی روٹین. پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی سے بھی کہا بیٹا میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میرا بی پی ہائی ہو گیا. میں وہاں 3 سال سے رہ رہی تھی, میں ایک دن بھی میرا بی پی ہائی نہیں ہوا, میں نارمل چل رہی تھی. یہاں آتے میرا بی پی اتنا ہائی ہو گیا. مجھے بتائیں یہ تو پھر فضانہ آنٹی یہ تو پھر لکی ہیں کہ چلے گئے, پھر یہ اپنی چوائس سے پھر واپس آپ کے پاس آ گئی کیونکہ یہ نہیں برداشت کر پاتی. ایسے نہ جانے کتنی مائیں آپ کے پاس ہیں کہ جن کا تو پیچھے کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت ساری مائیں تو انتظار کرتی رخصت بھی ہو جاتی دنیا سے. یہ اور ہم لوگ ایسی مائیں ہیں کہ اگر اپنے بچے کو ڈانٹ دینا تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے بچے کو ڈانٹا ہوا ہے, اور جا کے ان کو منا کے کھانا کھلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. بچہ نہ بھی مانے تو گود میں اٹھا کے بڑے پیار سے کھانا کھلا کے تو پھر تسلی ہوتی ہے. لیکن جب اولاد ماں کو ڈانٹے نا تو ماں پوچھتی بھی نہیں ہے کہ ماں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, یا ہماری لگی ہے کہ نہیں لگی. تو جا کے ماں کو دیکھے تو صحیح کہ ماں کس حالت میں ہے, ماں نے کھایا ہے نہیں کھایا. فضانہ آنٹی یہ فرق ہے. ویسے آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو کہ جن کی مائیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں اور آپ کو کال کرتے ہیں کہ تمہاری ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور شاید نہیں, اب زندگی بالکل نہیں آتی. بالکل ان کو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا آخری ٹائم ہے تو ان کا علاج بھی نہیں کرواؤ نا, ان کا علاج کوئی نہیں ہے. اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب وہ آتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے؟ تب لینے آتے ہیں. تب آتے ہیں لینے کے لیے. اور وہی بات نا کہ اپنا نام کرواتے ہیں پوری فیملی میں, پورا ناک اونچا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے دفنا دیا, سب لوگ اکٹھے ہو جائے دفنا دیا. بہت ساری تو ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی بہت صاحب جائیداد بھی ہوتی ہیں. وہ پیچھے کی ہسٹری ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پکی بات ہے کہ ابھی ایک ماں گئی ہے 3 سال کے بعد نا, اس کا نا 1 لاکھ کا کوئی چیک یا پرائز بونڈ یا کچھ تھا. جب وہ آئی تو اس نے میرے سپرد کیا. تو پچھلے سال عمرہ کرنے گئے تو میں جان کے اس کو تنگ کروں کہ
فرحانہ آپا میں آپ کا نا وہ استعمال کر لوں گی اس میں. تو کہیں نہیں یہ میری بیٹیوں کا ہے. اس کی ایک بیٹی ترکی رہتی ہے اور ایک حیدرآباد میں, اور 3 سالوں میں نے کبھی ترکی والی کی تو آواز ہی نہیں سنی تھی. کوئی نہیں آیا ان کے پاس کبھی نہیں. حیدرآباد والی کی بھی میں نے 3 سالوں میں شکل یہ نہیں دیکھیے اسی اولاد کے والے سے میں بات جو فرزانہ جی بات کر رہی جس کی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ آ کے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے بچوں کو. اچھا اس کی آگے ہسٹری سنو نا, آگے کیا ہوا. آگے یہ ہوا کہ عمرہ کر رہی, بڑی اچھے سے رہ رہی تھی. اچانک سے بیٹی کا فون آیا سد کو کہ میں نے امی کو لے کے جا رہی ہوں. یہ رمضان سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو بڑے خوش ہم لوگ ہوئے کہ فرحانہ جا رہی ہے, بہت رویا کرتی تھی. آ گیا اس کا داماد لینے آ گیا, تو لے کے وہ میں نے اس کا پرس نکالا اور وہ اس کو دکھا کے یہ چیک بک ہے, یہ اس کی امانت ہے, لے جاؤ. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ نہ آ گئے تو پتہ چلا, کہتا ہے کہ جی میں بینک گیا تھا تو وہاں وہ شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں. وہ تھا نا 1 لاکھ کا پرائز بونڈ تھا, مجھے نہیں پتا. اب یقین کرو کہ مدیحہ مجھے جو تکلیف ہوئی, اور وہ پیسے ختم ہوں گے نا وہ آئے گی میرے پاس, وہ آئے گی میرے پاس. مجھے پتہ ہے کہ وہ جو 1 لاکھ کے کتنے سالوں میں کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے وہ استعمال کر کے نا, وہ تو وہ آئے گی میرے پاس. فرزانہ جی آپ بریک میں بتا رہی تھی کہ کوئی شخص جو کہ ماں کی مرنے کے 6 مہینے بعد آیا. ایک خاتون میرے پاس آئی تھی, بڑی خوبصورت, بہت پڑھی لکھی اور انگلش ہی زیادہ وہ بولتی تھی. بڑا اچھا بنگلہ تھا اس کا, ویل تھے. 2 بیٹے تھے اس کے, دونوں باہر تھے. اور اس کا ہلکا احباب بہت تھا, یعنی کہ دوستیں اس کی بہت زیادہ تھی نا, وہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس کے بیٹے جو ہے نا انہوں نے ہمارے نمبر بھی بلاک کر دیے ہوئے ہیں. اب وہ اتنی سائیکی ہو گئی ہے کہ وہ ایک وائپر کا ڈنڈا لے کے نا اس کے اوپر وہ کپڑے وپڑے وہ چڑھے ہوئے, اور وہ پاؤں ننگے جاتی ہے, اور دکانداروں سے جا کے تو روٹی مانگتی ہے دونوں بیٹوں کے لیے. وہ روٹی مانگتے ہیں دونوں بیٹوں کے لیے, اور سڑکوں پہ گھومتی ہے. بہت برا حال ہے, بال اس کے بہت جنگل کی طرح تھے. خیر وہ آ گئی ہمارے پاس, ہم لوگوں نے بڑے اچھے سے اس کو رکھا. لیکن جتنی دیر ہم میرے پاس رہی نا اتنی دیر وہ روٹی کھا, آدھی روٹی نا پلو سے باندھ لے, اور یہ کہے کہ بیٹوں کے نام لے, اور کہے کہ وہ نا گھر انتظار کرے, اسکول سے آئیں گے تو میں ان کو وہ کھانا دوں گی. چلے جیسے تیسے وقت گزر گیا. اس کی دوست باہر چلی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. عید والے دن ڈیتھ ہو گئی, تو اس کی دوست سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ بتاتے ہم لوگ جو پوزیشن ہوتی ہے. تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, اس کے بیٹوں نے تو نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں, تو اسد اس کا بیٹا ہے, تو اسد سے کوئی اس کی تدفین کر دے. کیونکہ عید کا دن تھا تو اسد نے تدفین کی. 3-4 مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ نیچے آفس میں کوئی نا لائر آیا ہوا ہے. کون ہے وہ اس طرح وہ آپا کا نا بیٹا پاکستان آیا ہوا ہے, تو وہ بینک بیلنس اور وہ جائیداد یہ وہ, تو وہ آپ سے نا کوئی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں ان کے ڈیتھ کے. میں نے اسے بولا کہ وکیل سے بولا دفعہ جاؤ یہاں سے. یقین کرو میرا دل پھٹ گیا کہ بیٹا میرے پاس آتا آ کے یہ کہتا کہ میری ماں کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی, میری ماں نے کبھی مجھے یاد کیا تھا, بالکل میری ماں نے کبھی میرا نام لیا تھا, میرے پاس آتا. تو میں واقعی اگر ماں تو معاف ہی کر دیتی ہے, ہو سکتا ہے میں بھی معاف کر دیتی, چونکہ میں جو حالات دیکھتی ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری دکان نہیں ہے, یہ میری دکان نہیں ہے, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں اکثر کہتی ہوں لوگوں کو کہ آپ سمجھتے ہو یہ دکان ہے, یہ دکان نہیں ہے, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں راتوں کو روتی ہوں, دن کو روتی ہوں کہ جو مائیں اپنی اولادوں سے اس طرح دکھی ہیں, بہووں سے دکھی ہیں, بیٹے بہووں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں. مجھے بتائیں میمونہ آپا, جو بچے ماں باپ کے جنازے جان بوجھ کے ابینڈن کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے کیا وجہ, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دیکھیے جان بوجھ کر چھوڑ دینا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر تو یہ ہے کہ وہ باہر ہیں اور ان کو سفر میں آنے میں دن لگ جائے گا 1-1.5 یا 2, وہ ایک اور بات ہے, وہ تو مجبوری کی کیفیت ہوئی نا, ورنہ اللہ کے فلائٹ نہیں مل رہی, آج کل سفر میں لگ جاتا ہے وقت. وہ ایک مجبوری کا وہ ہے کہ والدین کو بھی راحت ہو کہ ان کی اولاد انہیں خود غسل دے, جنازہ پڑھے, تدفین کرے, اور بچوں کو بھی سکون ملے کہ وہ ماں باپ کا چہرہ جو ہے اس کی زیارت کریں. لیکن اگر یہ دانستہ کے جیسے اب یہ والے حالات ہیں کہ ان کو بلائے جا رہے ہیں, وہ اپنے لیجر سے نہیں آ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ کب انہیں وقت ملے گا, دونوں میں فرق ہے. اصل بات یہاں پہ نیت کی اور حالات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کا حکم دیا, ان میں سے فرض نماز ہے, بیوہ اور مطلقہ کا دوسرا نکاح ہے, اور میت کی تدفین ہے.
کہ اس میں دیر نہ کی جائے. تو یہ آپ کا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے. لیکن اگر بحالت مجبوری تینوں چیزیں ہی بحالت مجبوری اس میں وہ اوپر نیچے ہو جایا کرتی ہیں اور ہو بھی جائیں تو تعلق حالات اور نیت پر ہوگا. جان بوجھ کر کرنے والا تو بہت بڑا گنہگار. اور وہ لوگ جو ماں پہ، مجھے کوئکلی کیونکہ ہمیں جناب کی طرف جانا ہے، وہ جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اف سے منع کیا گیا، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ انتہائی ظلم ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے ممبر پر پاؤں رکھا، آمین کہا. تو کس بات پر آمین کہا؟ کہ جو ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت میں نہ جائے، وہ آدمی تباہ ہو گیا. تو خدمت نہ کرنے والا تباہ ہے، ہاتھ اٹھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کیا ہے جو والدین کا احترام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے والدین بلکہ ماں کے پاؤں دھو کے پیے جائیں، باپ کے پاؤں دبائے جائیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت نبی علیہ السلام نے فرمایا. باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ حضور نے فرمایا. اس کا ہم کیوں خیال نہیں کرتے؟ علامہ صاحب آپ سے اسی میرے مارکس لینا چاہوں بس ہم آخری بات یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہر چیز کو ہم نے کمیونٹی کی طرح فرض کر لیا ہے. ہمارا مائکرو ویو خراب ہو جاتا ہے، اس کو باہر رکھ دیتے ہیں. فریج خراب ہو جاتا ہے، باہر رکھ دیتے ہیں. آج کل رشتے بھی اسی طرح سے ہو گئے ہیں کہ جب وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو بس اب یہ کام کی نہیں رہے، اس کو باہر کر دیا جائے. ذرا تصور کریں کہ ماں باپ نے اپنا خون جگر دیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں طاقتور بنایا ہے، ہمیں کسی مقام تک پہنچایا ہے. تعلیم، تربیت، کوالیفیکیشن یہ ساری جو حاصل کی ہے وہ اسی پروسیس سے ہوتے ہوئے حاصل ہوئی ہے. اب جب ہم کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں تو ہم اپنے سابقہ کو بھول گئے کہ کن کی بدولت ہم نے حاصل کیا تھا. تو پھر خدا نہ خواستہ اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک نہ کرے. اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن نے بڑی خطرناک بات بیان کی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہ کہو. ان سے اگر تند نظری سے بھی اگر دیکھا گیا تو اس کا بھی عذاب شدید بیان کیا گیا ہے. اور شب قدر میں جن کی معافی نہیں ہوتی ان میں وہ افراد شامل ہیں کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. فیصل بھائی بسم اللہ. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، روح کے رشتے کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتے کی گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں.